ایک مرتبہ ایک زانیہ کا فیصلہ ہونے لگا، جناب عمر کا دربار ہے، حضرت عمر نے کہا اس کو سنسار کرو۔ مولا مرتضیٰ اٹھے، انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اندر روح آ گئی ہوئی ہے، اگر اس کو مار ڈالو گے تو وہ قتل ہو جائے گا، اس کی دیت آپ کو دینا پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق جمعے والے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے لولا علی ہلاک عمر، سبحان اللہ، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ الاحکام السلطانیہ کے اندر امام ماوردی نے، وہ ہماری سیاسیات کی کتاب ہے، اس کے اندر جب ایران فتح ہوا تو مال لٹ کے آیا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اس طرح کے مضبوط جانوروں پر لاد کے تو لاتے رہے لال اور جواہرات، اور مہینے چلتے رہے۔ ایرانیوں کا سارا سرمایہ لٹ کے مدینہ شریف آ گیا۔ ان میں ایک قالین تھا جس کا نام تھا بہار چین۔ یہ ایرانیوں نے اپنی عیاشی کے لیے بادغیس وغیرہ میں کنارے رکن آباد پر جا کر کے محفلیں عیش و نشاط منانے کے لیے وہ قالین انہوں نے بنایا ہوا تھا، اربوں نہیں کھربوں روپے کی لاگت سے وہ تیار ہوا تھا۔ اب جس وقت وہ قالین لایا گیا تو سوال اٹھا کہ اس ٹکڑے کر کے اگر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، قالین تباہ ہو جائے گا لیکن فائدہ کسی کو کچھ نہیں پہنچے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دربار کے لیے رکھ لیں۔ باہر سے جو غیر ملکی مندوبین آتے ہیں، ایمبیسڈر آتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں کہ چٹائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ادھر مسلح ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے سمجھتے بڑا غریبوں کا ملک ہے، یہ قالین یہاں رکھ لو تاکہ آنے والے کو ٹھاٹھ نظر آئے تو وہ گھبرا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھا کر کے اندر رکھ دو، سب کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا اے عمر مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح قالین جو ہے وہ اسے بانٹنا نہیں چاہیے، جبکہ سرکار سے سنت یہی ہے کہ جو مال غنیمت لٹے وہ غانمین میں تقسیم ہو، بغیر لڑائی کے جو ہاتھ آئے وہ سربراہ مملکت کی ملکیت ہو۔ یہ تو انہوں نے میدان مارا ہے، لوٹ کے لائے ہیں، اس لیے ان میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ بات جو تم نے کی یا قرآن میں ہے؟ ان کا نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے۔ ان کا حدیث میں ہے؟ ان کا نہیں ہے۔ ان کا جب قرآن و حدیث دونوں میں نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو اپنی طرف سے فیصلے کرنے والے؟ اگر فیصلہ غلط نہ ہوا ہوتا تو جناب عمر کی اس بات کو حضرت سعد کیسے ٹوک دیتے؟ اسی وقت اٹھایا گیا، باہر لایا گیا، اس کے ٹکڑے کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے یار تم نے میری اس غلطی پر ٹوکا ہے، اس کا نام ہے کرٹیسزم۔ اب جو آدمی کسی جگہ بول پڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تم نے یہ جو حق گوئی کی ہے اس کے بدلے میں چاہوں گا کہ تمہیں کوفے کا گورنر بناؤں۔ سبحان اللہ۔ کتنے خدا پرست ہو، سچی بات مشکل سے مشکل حالات میں کر سکتے ہو۔ ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب گورنر بنا دیا گیا تو بڑی مدت تک وہ کام بڑا اچھی طرح چلتا رہا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک ڈائریکٹر بھرتی کیا تھا، اس کا نام تھا حضرت ابو وائل رضی اللہ، تابعین میں سے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ سرپرائز وزٹ کرنا ججز کی، جس کی کوئی کوتاہی نکلے اس کو سزا دینا۔ ان کو بھیجا جا کے پتہ کرو، 3 دن بیٹھے رہے، کوئی مستغیث آیا ہی نہیں۔ واپس آ کے انہوں نے شکایت کی، ان کے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا۔ آپ خود آئے، چیک کیا، واقعی کوئی بندہ نہیں آتا۔ تو لوگوں سے اکیلے کر کے پوچھا، ان کا عمر اس نے سعد ابن وقاص نے انتظام کو ایسا ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی قانونی جرم کرتا ہی نہیں، اس لیے کوئی آدمی مستغیث آتا ہی نہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کے مطلب شکایت وصول ہوئی کہ انہوں نے اتنا بڑا محل بنا لیا ہے، سائل آتے ہیں، باہر سے آواز دیتے ہیں، آگے چک لٹکا ہوا ہے، آواز جاتی نہیں، یہ دروازے پر آتے نہیں، سائل مڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا مجھے لے چلو۔ جب لے کے آئے، سامنے کے ایک جھروکے پہ بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیسے کام چل رہا ہے۔ دیکھا سائل خود بھیجے، لوگوں نے دروازے کھٹکھٹائے لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ حضرت فاروق اعظم خود اس جھروکے سے نیچے اترے،
اتر کے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا. جناب عمر بڑے سائز کے جوان تھے. جب زور زور سے کھٹکھٹایا تو ان کو بڑا گراں گزرا کہ گورنر کا دروازہ اتنی گستاخی سے کوئی کھٹکھٹا سکتا ہے. جب نیچے آئی جلدی پہ اسے دیکھوں کون ہے، کیا ہوا، ایسا کیا. جب نیچے آئے دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے. فوراً بدک گئے. ان کا باہر آ جاؤ. باہر آ گئے. کہا اپنے بیوی بچوں کو کہو وہ بھی باہر آ جائے. مجھے یہاں بیٹھ کے حساب دو، جو تنخواہ تمہیں میں دیتا ہوں اس سے یہ محل بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب لوگ مجھے نبی پاک کا صحابی سمجھ کے نذرانے دیتے ہیں. فرمایا اس لیٹر پر تیرے دستخط موجود ہیں کہ نہیں، جس میں نے لکھا تھا لا ترکبوا برزونن، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، لا تلبسوا دقیقاً، باریک کپڑا نہیں پہنا، لا تاکلوا نکین، میدے کی روٹی نہیں کھانی، اور لا تغلقوا ابوابکم دون حوائج الناس، اور کسی جگہ سے اپنے پرسکرائبڈ ایریے میں اپنی جورسڈکشن سے کوئی دعوت نہیں قبول کر سکتے، کوئی نذرانہ نہیں قبول کر سکتے، الا یہ کہ یہاں کا حاکم بننے سے پہلے تمہیں وہ دیا کرتا تھا پھر وہ دے سکتے. ان کا نہیں، ایسے کالونی تو آپ نے خود بنائی ہے جس کا نام ہے نا کوفہ. یہ پہلے کی آبادی نہیں ہے، دور عمر کی آبادی ہے. اسے بانس کھڑے کر کے ان کے ساتھ چٹائیاں باندھ کے وہ جگہ الاٹ کی، اس کے بعد عمارتیں بنی ہیں. یہ دور فاروقی کی بصرہ بھی اور کوفہ دونوں کالونیاں ہیں. اب جناب باہر نکال کے دوستوں سے کہا کہ اس مکان کو آگ لگا دو، اور فرمایا سعد جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں آئندہ تم کسی جگہ کے گورنر نہیں بن سکتے. اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی.